الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال عليه السلام نفس المرء خطاه إلى أجله. نفس عربی میں نفس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں نفس سے مراد سانس، جس کو ہم لوگ نفس بولتے ہیں، ہے نا. نفس یعنی سانس، المر یعنی انسان، ٹھیک. خطا کہتے ہیں خطوہ یعنی قدم، خطا یعنی قدم. اجل یعنی موت. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس حکمت میں، اپنے اس نورانی بیان میں فرماتے ہیں نفس المرء، انسان کی سانس، خطاہ الی اجلہ، اس کی موت کی جانب بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. انسان کی سانس اس کی موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. جس طریقے سے انسان اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، قدم انسان کو اس کی منزل سے قریب کرتی ہے، اسی طریقے سے سانس انسان کو موت سے قریب کرتی ہے. گویا سانس ایک قدم ہے جو موت کی طرف لے جا رہے انسان کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. جس طریقے سے ہم راستہ چلتے ہیں تو ہر آگے بڑھنے والا قدم کیا ہے، پیچھے والے کے لیے خالی کرتا ہے، ٹھیک. اور اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگر قدم بڑھتا جاتا ہے نا. آگے پیروں کے نشان پر پیچھے کے پیروں کا نشان پڑتا ہے نا. ایک نشان بنتا ہے، دوسرا مٹاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی سانسیں بھی ایسی ہی ہیں. ہر نئی سانس گزشتہ سانس کی موت بن کر آتی ہے. ہر نفس، ہر آنے والی نفس اپنے بعد والی نفس کے لیے جگہ گویا خالی کرتی ہے. سمجھو، یا یوں کہا جائے کہ ہر آنے والی نفس اپنے سے پہلے والی نفس کی موت کا پیغام بن کر آتی ہے، فنا کرتی ہے. جب تک کہ ایک سانس فنا نہیں ہوتی دوسری سانس نہیں آتی. تو ہر آنے والی سانس پہلے والی سانس کے لیے قضا ہے، موت ہے. کہنا کہ یہ چاہتے ہیں امام، یہ جو سانسیں ہیں یہ گویا ایک بڑھتا ہوا قدم ہے موت کی طرف. ہر سانس انسان کو اس کے موت سے قریب کر رہی ہے. انسان ہر لحظہ اپنی موت سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. انسان جس سانس کو، جس نفس کو زندگی کی علامت سمجھتا ہے، وہی اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی موت کو. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. ہر نفس عمر گزشتہ کی، یعنی جو عمر گزر گئی، گزری ہوئی زندگی کی جو ہر سانس تھی وہ ایک فانی میت تھی، ایک میت تھی جو فنا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، یعنی انسان مرمر کے جی رہا ہے، یعنی ہر ایک سانس مر رہی ہے، ایک موت ہے، ایک حیات ہے. جہاں زندگی ہے وہیں موت ہے. جو سانس زندگی کی علامت ہے وہی سانس چل رہی ہے، زندگی کی علامت بند ہو گئی.
موت کی علامت بن گئی. موت کی طرف توجہ دلائی ہے مولا نے. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر لحظہ موت کو یاد رکھے. ہر سانس انسان کو موت سے قریب کر رہی ہے، موت کی جانب لے جا رہی ہے. چلیں، وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 75، کل معدود منقد وکل متوقع آتی. یہ حکمت بھی تقریباً پہلے والی حکمت کی طرح سے یہ بھی کچھ چیزوں کے فنا ہونے، کچھ چیزوں کے نابود ہونے کے بارے میں ہے اور کچھ چیزوں کے آنے کے بارے میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کل معدود، معدود جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عدد ایک ہوتی ہے، گنتی 1 2 3 4 5 آپ لے جائیں بے انتہا. یہ کیا ہے؟ اس کو عدد کہیں گے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے معدود. سمجھ رہے ہیں؟ ایک روپیہ، روپیہ ہو گیا معدود. ایک لڑکا، لڑکا کیا ہو گیا؟ معدود ہے نا. ایک گھر، گھر کیا ہو گیا؟ ایک عدد ہو گئی، گھر معدود ہو گیا. اب ایسے کہ 10 20 40 50 60 آپ گنتے جائیے. 40 لڑکے، 40 عدد لڑکے معدود. 40 کتابیں، 40 عدد کتابیں معدود. عدد وہ ایک گنتی کا، بتانے کا، شمارش کا ایک پیمانہ ہے. شمارش کا ایک پیمانہ. جس چیز کو شمار کیا جائے، جس چیز کو گنا، اس کو معدود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کل معدود، معدود جس کو شمار کیا گیا ہو، جس کو گنا گیا ہو. منقد، نقد ہونے والا یعنی فنا ہونے والا، مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا. منقذن یعنی مٹنے والی، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. ٹھیک. متوقع، متوقع یعنی کوئی متوقع جس کی امید ہو. متوقع یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ متوقع ہے یعنی امید ہے. آتن یعنی آنا. آتن ہو آنے والا. تو کل معدود منقد، ہر شمار کی ہوئی چیز مٹ جانے والی ہے. جو چیز شمار میں آ گئی اس کو مٹنا ہے. روپیہ کتنی ہے تمہارے پاس؟ گن لیا، 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 40 ارب 50 ارب، سب فنا ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا. جو چیز عدد میں آ گئی وہ فنا میں آ گئی. کلو معدود، ہر شمار کی ہوئی چیز. منقدن، وہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن. وکل متوقع، اور ہر وہ چیز کہ جو متوقع ہے، جس کو امید ہے، جس کو آنا چاہیے. آتن، وہ آ کے رہے گا. جو ابھی تمہارے شمار میں نہیں آیا ہے، امید ہے وہ آ کے رہے. تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جو تمہارے اختیار میں تھا، جس کو تم نے شمار کر لیا، اب اس کے فنا ہونے اور اس کے ختم ہونے کی امید کرو، انتظار کرو. اب جس کو تم نے ابھی شمار نہیں کیا، جو متوقع ہے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. وہ بھیجنے والا بھیج کے رہے گا. وہ آنے والی چیز آ کر کے رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چیز کہا جا سکتا ہے آسان لفظوں میں، جو چیز آ گئی اسے ختم ہونا ہے. جو چیز نہیں آنی، آنے کی توقع ہے، وہ آ کر رہے گی. یہ تو اللہ کے اختیار میں. ٹھیک ہے. جسے بھیج دیا اسے واپس وہی لے گا. جسے نہیں بھیجا، بھیجنے پہ قادر وہی ہے. ہاں، بس یہی ہے کہ جو چیز وجود میں آ گئی ہے وہ مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. کل من علیہ فان.
یہ چلے اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامور اذا اشتبہت اعتبر آخرها باولها. ان الامور اذا اشتبہت اعتبر آخرها باولها. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی کچھ اس طریقے کے امور پیش آ جاتے ہیں کہ جو مشتبہ ہوتے ہیں. انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے، انسان مردد ہوتا ہے کہ یار یہ کام اس کا انجام کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا. وہ بیچارہ تشکیک میں پڑا رہتا ہے، مردد رہتا ہے، سرگردہ رہتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی کرے نہ کرے، یا مثلا دیکھ کر کے ایسی کہ یار یہ ہو رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا. کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے سے انسان آگاہ ہوتا ہے، پہلے کہتے ہیں بھائی یہ ہونے والا ہے، جو بھی اچھا یا برا ہے نا. انسان مطمئن ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان نتیجے سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتی اس کا کیا ہوگا. امام کہیں گے اگر کسی مشتبہ فعل کا نتیجہ دیکھنا ہو کہ کیا ہوگا، ابتدائے کار کو دیکھ لو. ابتدائے کار انتہائے کار کا پتہ دے دے گا، سمجھ رہے ہیں. ابتدائے عمل کو دیکھ لو، ابتدائے عمل سے انتہائے عمل کا علم ہو جائے گا. ابتدائے کار کو دیکھ لو، اس سے انتہائے کار سمجھ میں آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا بھائی. ایک کام ہے، کوئی سی چیز ہے کہ جو انجام جس کو انجام دینا ہے، ہاں نہیں شک ہے کہ یار اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو اس کا رزلٹ کیسا آئے گا. کچھ چیزوں کی مطمئن ہوتا ہے انسان، رزلٹ سمجھ میں آ جاتی ہے. اختتام سے پہلے ابتدائے کار میں ہی اس کے رزلٹ کا علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی رزلٹ کیا ہونے والا ہے. تو کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا رزلٹ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، ابھی عمل انجام نہیں پایا ہے یا ابھی عمل اختتام تک نہیں پہنچا، لیکن رزلٹ بالکل جو ہے ہتھیلی کی طرح سے ہے، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرح سے بالکل واضح اور روشن ہے، پتہ ہے کہ یہی ہونے والا ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے رزلٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، مشتبہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ایسے امور کہ جن کے رزلٹ میں اشتباہ ہو، مشتبہ ہو، پتہ نہ ہو انسان کو، تو وہاں تھوڑی سی نگرانی بڑھ جاتی ہے، کروں نہ کروں، کرنے دوں روک دوں، کیا کروں. تو کہہ رہے کہ اس طریقے کے امور کے جن کے نتیجے کا کیا ہے پہلے سے پتہ نہ ہو، نتیجہ مشتبہ ہو، شک ہوئے ہو، تو ابتدائے کار کو دیکھ لو. اگر وہ کام شروع ہو گیا ہے تو ابتدائے کار کو دیکھ لو، ابتدائے کار سے اس کے نتیجے کا پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا. شروعات کے کام، ہاں شروعات کے کام کو دیکھ لو. شروعات کا کام کیا ہے، جبکہ شروعات کا کام جو ہوتا ہے، شروعات البتہ یہ ایک کوئی 100% جو ہے 100% یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں بے توجہی، لاپرواہی اور سستیوں کا شکار ہوتے ہیں. آدمی پہلے ہی سے دیکھ کر کے بھائی اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ حوضہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال سے یہاں کان ادھر میں رہ کر کے
آج تک کسی کی توجہ نہیں ہوئی، آج تک کسی نے خیال نہیں کیا، کوئی اچھا مدرس نہیں آیا، فلاں ڈماغ مسئلہ جو بھی پہلے ہی سے رزلٹ نکال کر رکھ دیا ہے نا، بعد میں اچھا بھی ہو جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی بڑے شوق کے ساتھ ماشاء اللہ پوری بستی، پورا سماج، پورا معاشرہ جٹا ہوا ہے اس کو سجانے میں، بنانے میں، اس کو ترقی کی طرف لے جانے میں. 4 مہینے گزرے، سارے سست پڑ گئے، دیواریں اٹھ گئی، چھت نہیں، 10 سال تک پڑے ہوئے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی 100% پیمانہ نہیں ہے کہ ابتدائی کار سے انتہائی کار کا اندازہ لگایا جائے. بھائی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جہاں نتیجے کا علم نہ ہو، پہلے سے نتیجہ مشتبہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو ابتدائی کار دیکھ لو میچ شروع ہو گیا ہے، ون ڈے نہیں پتا بھائی آپ کو کہ رزلٹ کیا نکلے گا، شروع کے 5 اوور دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کیسی بیٹنگ چل رہی ہے، کیسی بولنگ چل رہی ہے. ایک اندازہ، ایک آئیڈیا مل جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر یہ آئیڈیا صحیح بھی ہوتے ہیں، ہے نا. ابتدائی کار سے انتہائی کار کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے، جو تخمینہ لگایا جاتا ہے، وہ اکثر و بیشتر صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی خلاف ہوتا ہے نا. یہ والا جو مطلب قاعدہ ہے، جب ہم کام شروع کریں گے تبھی نہیں قاعدہ سمجھ میں آئے گا. ہاں اس سے پہلے تھوڑی، پہلے سے تھوڑی کہ ابھی کام شروع بھی نہیں کیا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. شک میں تو ہم پڑے ہوئے اسی لیے کہ ہم مطلب یہ کام کریں ہی نہیں کریں، کام کرنے سے صحیح ہو گئے، سکسیس ہو گئے نہیں ہوگا. تشدد میں مطلب شک میں تو اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، کریں گے کریں یا نہ کریں. یہ اس کے لیے ہے کہ جو کام مثلاً کہ شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی رزلٹ کی فکر ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر کیا ہوگا، تو ابتدا کو دیکھ لو تو انتہا کا علم ہو جائے گا. مثلاً ایک بیج، یہ جو کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں، کھیتی کرنے والے بیج کو، زمین کو، فضا کو، ماحول کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کھیتی کیسی ہونے والی ہے نا. ابھی جیسے آم کا سیزن آ رہا ہے، یہ سردیوں میں جب آم بورنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے، تو جو باغبان ہوتے ہیں، جو باغوں کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں موسم سے، آب و ہوا سے، جگہ سے، ہر طریقے سے کہ اس سال آم کی فصل کیسے ہونے والی ہے. یا آ گیا، مور گیا درخت، مور دیکھ کر کے ہاں بھائی یہ آخر تک رکیں گے نہیں رکیں گے، جھڑ جائیں گے، کیڑے لگیں گے، کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، سب پتہ لگا دیں. یا ایک کھیتی کرنے والا کسان بیج کو دیکھ کر کے، خالی بیج کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کھیتی کیسے ہونے والی ہے. طالب علموں کو دیکھ، طالب علم آیا پہلے ہی سال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے جانے والا ہے. اس کی محنتوں کو، اس کی زحمتوں کو، اس کی توجہات کو دیکھ کر کے استاد سمجھ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا جائے گا، سمجھے. ہاں صحیح کوشش کرنے والا بندہ رہتا ہے تو توقع اور امید ہوتی ہے کہ آگے جائے گا، ترقی جائے گا. انسان جب سستی اور کاہلی دیکھتا ہے کسی میں، تو اس کے سستی اور کاہلی سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کہ ہاں آگے بڑھنے والا نہیں ہے، ناکام ہونے والا ہے. تو ابتدائی کار سے انتہائی کار کا پتہ لگایا جاتا ہے. ابتدا اچھی
تو انتہا بھی اچھی ہوگی. ابتدا اگر بری ہے تو انتہا بھی. ان الامور بے شک امور یعنی کام اذا اشتبہت جب مشتبہ ہو جائے. امور جب مشتبہ ہو جاتے ہیں، امور کے نتیجے اور اثر کا جب علم نہیں ہو پاتا، اس میں مردد اور مشکوک ہو جاتا ہے انسان، تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سرگردانی سے نکالنے کا طریقہ امام نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اگر مشتبہ امور کے سلسلے میں سرگردانی سے شخص سے باہر تمہیں آنا ہے تو کیا کرو گے؟ وَأُعْتَبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا، تو اس کے آخر کا اعتبار کیا جائے گا اس کے ابتدا سے، یعنی اس کی ابتدا اس کی انتہا کا اعتبار کا ذریعہ بنے گا. اس کی ابتدا کو دیکھ کر کے اس کے انتہا کا علم کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا. جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے کہ یہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو انجام کار کو پہچاننے کے لیے اس کے آغاز کو دیکھ لو، تو آغاز کے ذریعے سے اس کے انجام کا پتہ لگایا جائے گا.